ڈو کے نیاز کی کہانی 22 رجب معجزہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ زیادہ سے زیادہ ناظرین میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کریں مولا کے معجزے کی کہانی کو۔ نیاز نامہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا نہایت غریب و مفلس تھا۔ جب لکڑہارا جنگل سے آتا تو اسے روز کھانا مل جاتا، اگر لکڑیاں نہ لاتا تو اسے کھانا نہ ملتا، بھوکا ہی رہنا پڑتا اور نہایت کثیر عیال تھا۔ ایسی تکلیف سے بس اوقات کرتا۔ ایک روز ناچار ہو کر اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اب شہر میں نہیں رہا جاتا اور تکلیف سہی نہیں جاتی، اب کسی اور ملک کو جا کر کما کر آتا ہوں تو اپنے بال بچوں سے خبرداریہ یہ کہہ کر مدینہ منورہ سے وہ نکل کر کسی اور ملک کو روانہ ہوا۔ وہاں بھی اس شخص پر تکلیف گزرنے لگی، کیونکہ اس کو سوائے لکڑیاں کاٹ کر لانے کے اور کوئی پیشہ نہ آتا۔ غرض وہاں رہنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اب کیا صورت لے کر مدینہ کو جاؤں اور عورت اور بچوں کو کیا منہ دکھاؤں۔ اس حال میں 12 سال گزر گئے۔ اس لکڑہارے نے نہ کچھ عورت بچوں کو بوقت بصری کے لیے بھجوایا، نہ خود آیا، اور نہ دیکھ کر اپنے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا شوہر کہیں مر گیا ہے، غرض زندہ رہتا تو کچھ خرچ تو بھیجتا رہتا یا خود آتا۔ اب کب تک اور کہاں تک بھوک اور فاقے کی تکلیف سہتی رہوں۔ ناچار وہ عورت اس کے گھر کے نزدیک ایک وزیر کا گھر تھا، وہ اس کے گھر میں کوٹنے پیسنے کے واسطے جانے لگی۔ اس وزیر اعظم کی عورت نے ترس کھا کر اسے کھانا پینا دینا شروع کر دیا۔ وہ عورت تمام دن محنت کر کے شام کو جو کچھ وزیر کی عورت کھانا دیتی وہ اپنے بال بچوں کو کھلاتی اور اس پر قناعت کرتی اور اللہ کا شکر کرتی۔ قضاً ایک روز لکڑہارا کی عورت وزیر اعظم کے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اتفاقاً اس راہ سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے محبوب اور اصحاب کے ہمراہ تشریف مبارک تھے۔ جب اسی جگہ پہ رونق افروز ہوئے جہاں پر وہ عورت جھاڑو دے رہی تھی، آپ نے اصحاب سے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ اصحاب نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ یہ رجب کا مہینہ ہے۔ فرمایا آج کون سی تاریخ ہے؟ پھر دوستوں نے عرض کیا کہ امام آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کوئی شخص کیسی ہی مشکل میں ہو اور حاجت رکھتا ہو، آج کے دن جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقدر یا موافق مقدر کے معدے کی پوریاں پکا کر کونڈوں میں بھر کر ہمارے نام سے نذر کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی حاجت و مراد ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کرے گا اور حاجت و مراد بر آئے گی اور دعا اس کی مستجاب ہوگی، اور اگر نہ ہوگی تو روز محشر میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ فرماتے ہوئے امام تشریف لے گئے۔ جب یہ سخن لکڑہارے کی عورت نے سنا بصدق اعتقاد اپنے دل میں کہا کہ سبحان اللہ، آج حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ جو کسی کی حاجت و مراد بڑھ نہ آئے تو روز محشر میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہو۔ پس میرا خداوند بھی یہاں سے جا کر ایک مدت ہوئی نامعلوم زندہ ہے یا مر گیا، معلوم کروں۔ یہ کہہ کر یا رب بحق محمد والے محمد حضرت امام جعفر صادق میری مراد یہ ہے کہ میرا خاوند جیتا جاگتا کچھ کمائی لے کر خیریت سے واپس آئے گا تو میں سر آنکھوں سے پوریاں پکا کر نذر کروں گی۔ حسدم لکڑہارے کی عورت نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی۔ اس وقت اس کا خاوند کہیں جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا، وہاں کے ایک پرانے درخت کی جڑ کاٹ رہا تھا۔ ایک بار اس نے
پیر پر کلہاڑی ماری تو اتفاقاً کلہاڑی اچھل کر زمین پر لگی۔ یکایک وہاں سے آواز آئی۔ اس لکڑہارے نے معلوم کیا اس میں کچھ ہے۔ اس وقت اس نے وہاں کی زمین کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی بادشاہ کا اس میں زمین میں خزانہ دفن ہے۔ پس لکڑہارے نے خوش و خرم ہو کر اس خزانے کو پوشیدہ کر کے ایک حکمت عملی سے جمیت اور گھوڑے اور ہاتھی وغیرہ خرید کر کے مثل ایک بادشاہ کے واپس ہوا۔ تصدیق سے امام جعفر صادق کے جمع ہوئے اسباب ضروری ہیں کہ اپنے دل میں کہہ کر پہلے مدینہ منورہ میں لکڑہارا تھا، اب خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ایسی دولت عطا فرمائی، اب مجھے مدینہ منورہ میں جا کر رہنا چاہیے۔ پس لکڑہارا وہاں سے ارادہ کر کے روانہ ہوا۔ بعد طے منازل اور قطع مراحل چند روز کے عرصے میں مدینہ منورہ پہنچا۔ بس شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی عورت کے واسطے 1,00,000 روپے کا زیور اور 1,000 کا تورا بھیجا۔ بعد خود آیا اور عورت اور مرد دونوں خوشی خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ کہ روز عید رہتی اور رات شب برات۔ اسی طرح صدقے سے امام جعفر صادق کے بسر اوقات کرتا رہا۔ ایک روز اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ دولت اور مال تجھے کس طرح ملا؟ تب اس لکڑہارے نے تمام حقیقت اور سرگزشتہ جو اپنے اوپر گزری اور مال ملا تمام حالات بیان کیے۔ اس عورت نے تاریخ دریافت کی تو وہی روز تھا کہ جس روز حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا تھا کہ اپنی نذر کر کے مناجات کی تھی، حقیقت اور فرمان حضرت امام اور کیفیت نذر کی تمام اظہار کی۔ اس کا مرد یہ حقیقت سن کر صدق دل سے ایمان لایا، سر آنکھوں سے وہ نذر قبول کی۔ عورت اور مرد دونوں نذر بصدق و ایمان کرنے لگے۔ اس کے بعد لکڑہارے نے اپنے لیے ایک حویلی رہنے کے لیے تیار کروائی۔ اس کی دیواریں بلند تھیں۔ کسی شہر کے وزیر کی بیوی اپنے بالاخانے پر چڑھی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک حویلی شاہانہ کھڑی ہے جو اس سے پہلے نظر نہ آئی تھی۔ تب مستجاب ہو کر اپنی لونڈیوں سے پوچھا کہ خبر لو یہ مکان نو ساختہ کس کا ہے؟ بعد از گاہی لونڈیاں نے عرض کیا کہ یہ حویلی اس لکڑہارنی کی ہے جو آپ کے یہاں آ کر خدمت کیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا شوہر کہیں سے ملک گیری کر کے دولت و مال لے کر آیا ہے، سو اس نے یہ مکان بنوایا ہے۔ وہ وزیر کی بیوی یہ بات سن کر بہت تعجب کیا اور لکڑہارے کی عورت کو بلا بھیجا۔ جس وقت وہ عورت اپنے مرد سے اجازت لے کر وزیر کی بیوی کے یہاں آئی، اپنے قاعدے اصل پہ آداب بجا لائی۔ وزیر کی عورت نے اس کی خوب توقیر کی اور اپنے برابر اٹھایا اور حقیقت اس عورت سے پوچھی۔ اس نے کہا ایک روز میں آپ کے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی اور امام جعفر صادق جو ان کے ساتھ تھے دریافت کیا کہ آج تاریخ کون سی ہے؟ صاحب نے عرض کی کہ مہینہ رجب کا ہے اور تاریخ 22 ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو کوئی حاجت مند ہو اور کیسی ہی مشکل ہو آ چکی ہو، تاریخ میں جو کچھ حق تعالیٰ نے اسے مقرر دیا ہے تو وہ پوریاں اور میدے کی پوریاں میٹھی بنا کر کنڈوں کی نذر بھر کے کرے ہمارے نام پہ، تو نذر دلائے تو اپنی حاجت تو حق تعالیٰ کی درگاہ میں اس کی مراد حاجت پیش پر آئے گی، اور کیسی بھی مشکل رکھتا ہو آسان ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو روز محشر میرا دامن ہوگا اور اس کا دامن ہوگا اور میرا ہاتھ۔ یہ فرماتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق تشریف لے گئے۔
پس میں نے اپنے دل میں نیت کی کہ سبحان اللہ، آج امام دو جہان نے اس طرح فرمایا تو میرے خاوند کو گئے ایک مدت ہوئی، خدا جانے وہ جیتا ہے یا مرا ہے۔ اگر وہ اب کے برس کچھ کمائی کر کے واپس لوٹے تو صدق دل سے یہ نذر معجب فرمان امام کروں گی۔ قصداً اسی روز میرا شوہر کسی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کو ہوا تھا اور ایک سوکھے درخت کو کاٹ رہا تھا کہ اتفاقاً اس کی کلہاڑی زمین پر گر گئی، ساتھ ہی ایک آواز آئی۔ تب اس نے وہاں کی زمین کھدائی کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بادشاہ کا خزانہ ہے۔ اس نے خزینہ کو پوشیدہ کیا اور ایک حکمت سے خزانے میں لایا۔ تصدیق سے امام نے اسے رتبہ کو پہنچا اور اب یہاں آیا ہے۔ اس حقیقت کو سن کر وزیر کی بیوی نے فرمایا، یہ سب جھوٹ ہے، شاید تیرا مرد کہیں رہزنی کی ہوگی۔ اتفاقاً اس وزیر سے دوسرے وزیر کی دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے اسی روز بادشاہ سے عرض کی کہ فلاں وزیر سرکار کا اتنا ملک رکھتا ہے مگر یہ اس کے نزدیک کچھ فوج ہے اور نہ کچھ ایسا خرچ۔ اگر غلام کو حکم ہو تو اس سے کچھ حساب طلب کر کے بادشاہ نے حکم دیا بہتر ہے کہ پس وزیر تو اس کا دشمن تھا ہی سب ملک و مال کو حساب میں دبایا اور بادشاہ سے عرض کیا کہ جہاں پناہ اس سے حساب دریافت کیا تو کچھ نہ پایا، اس نے سبب اپنے تصور میں لایا اور خرچ کیا۔ بادشاہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس نمک حرام کو جو کچھ ملک اور مال ہے ہم نے تمہیں بخشا، اس کو اور اس کی عورت کو ایک جوڑے کپڑے سے شہر بدر کر دو۔ تب وزیر معجب حکم شاہی کے اسی طرح دونوں کو شہر بدر کر کے اس وزیر کے ملک و مال اب پہ متصف ہو گیا۔ اس وزیر اعظم اور اس کی عورت دونوں صحرا کی طرف جا رہے تھے۔ قصداً وہاں ایک خربوزے کی بیل بوئی ہوئی تھی۔ وزیر نے عورت سے کہا کہ کچھ درہم تیرے پاس ہیں؟ عورت نے کہا ہاں 2 درہم میرے پاس ہے۔ وہ درہم وزیر اعظم کو دیا۔ وزیر اعظم نے خربوزہ والے کے پاس جا کر درہم دے کر اس سے خربوزہ لیا، ایک سفید رومال میں باندھ کر چھپتے ہوئے جاتے تھے۔ قصداً اسی روز بادشاہ زادہ کہیں شکار کو گیا تھا، سو رات ہو گئی، اس سے کسی مقام پر رہ گیا، بس شہر میں غل ہو گیا کہ شہزادہ گم ہو گیا ہے۔ تب وزیر جو غمزدہ تھا پھر بادشاہ سے عرض کیا کہ جہاں پناہ شاید اس وزیر حاضری نے کچھ خطا کی ہے جو شہزادہ گم ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو طلب فرمائی۔ بادشاہ نے جاسوس کو حکم دیا کہ اس نمک حرام کو جہاں ہے واپس لے آئیں۔ بس جاسوس نے اس کو اور اس کی بیوی کو قید کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ رومال میں کیا ہے؟ تب وزیر نے عرض کیا کہ جہاں پناہ اس رومال میں خربوزہ ہے۔ جس وقت رومال کھولا گیا تو اس خربوزے کے بجائے شہزادے کا سر نکلا۔ اس کو میں بیوی کے قتل کا حکم دیا اور کہا شب بھر ان کو قید رکھو، صبح دار پر چڑھا دینا۔ جب وزیر اور اس کی بیوی قید خانے میں آئے تب وزیر نے پوچھا اپنی عورت سے، بول تو نے کیا خطا کی؟ مجھے تو ایسی کوئی خطا میں نے تو نہیں کی۔ کہ وزیر کی بیوی نے کہا مجھ سے بھی کوئی ایسی خطا نہیں ہوئی، لیکن ہاں ایک روز لکڑہارنی جو ہمارے یہاں تھی اس نے آ کر کہا کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس طرح فرمایا اور میں نے نذر صدق دل سے قبول کی، اسی سے میرے خاوند کو یہ خزانہ ملا۔ میں نے یہ سن کر اس کی بات سے انکار کیا اور کہا کہ شاید تیرا مرد رہزنی کر کے یہ دولت لایا ہے اور تو نے جو کہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ تب وزیر نے کہا کہ اے کمبخت، پھر اس سے بڑی خطا اور کیا ہے کہ تو نے امام کا فرمان کو جھوٹا تصور کیا اور ان کے سخن کو جھوٹا جانا۔ وہ امام فرزند رسول ہیں، انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے۔ یہ کہہ کر دونوں نے خوب توبہ کی
اور خوب توبہ کی اور نظر شریف کو دل سے قبول کیا اور گمشدہ شہزادہ علی اصباح گھوڑے پہ سوار شہر میں داخل ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی تو شہزادہ حیرت زدہ تھا کہ تب بادشاہ خوش ہو کر برآمد ہوا اور شہزادے کو سینے سے لگایا اور بوسہ دے کر پوچھا، اے فرزند، شب بھر کہاں رہے؟ شہزادے نے اپنے باپ کے قدم کو چوم کے عرض کیا، جہاں پناہ میں شب بھر باغ میں آرام کیا اور صبح کو جناب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل میں رخصت فرما کر اس وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو بلایا اور رومال طلب کر کے کھولا تو واقعی رومال میں خربوزہ تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیرت سے وزیر اعظم سے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ وزیر نے تمام حقیقت اور وہ غلطی جو اس کی بیوی سے ہوئی بیان کیا۔ بادشاہ نے غور یہ تمام کیفیت سنی، تصدیق کی اور آپ بھی نظر تشریف صدق دل سے کرنے لگا اور وزیر اعظم یہ مہربان ہو کر اس کا سب مال و ملک اس کو بخشا اور ایک خلوت فاخرہ اس کو عنایت کیا۔ اس کا دشمن جو دوسرا وزیر تھا اس کو شہر بدر کیا اور اس کا تمام اس وزیر کو بخشا۔ بس اے عزیزو، جو حاجت مند ہو اور کیسی بھی مشکل رکھتا ہو، رجب کی 22 تاریخ کو یہ کر کے 2 کنڈے کھیر کے اور ٹکیے کی روایت بیان کر کے نظر حضرت امام جعفر صادق کے نام سے دلوائے، تمام مقاصد بر آئیں گے۔ اگر کوئی شک کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ یہ نظر مجرب ہے اور بحق محمد والے محمد اس کی مراد پوری ہوگی بطفیل امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔